دونوں موضوعوں پر مسح کرنے کا بیان ہے۔ مسح کسی چیز پر ہاتھ کو پھیرنا، شریعت میں ہے کہ ہاتھ کو گیلا کر کے جو ایک مخصوص رکاوٹ ہے، جیسے جرابیں ہیں، موزے ہیں، امامہ ہے، پٹی ہے، اس پر ہاتھ پھیرنا، یہ کسی خاص مدت میں۔ ہاں، اس کا ذکر ابھی کریں گے۔ مسح کرنا ثابت ہے قرآن و حدیث سے، اجماع سلف سے، اس میں سوائے رافضیوں کے کسی اور نے مخالفت نہیں کی ہے، اور رافضیوں کی کوئی بات بھی معتبر نہیں ہے۔ اجماع کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اختلاف کریں بھی صحیح، ان کے اختلاف کی کوئی وقت نہیں۔ مسح کا جو جواز ہے یہ قرآن، حدیث اور اجماع سلف سے ثابت ہے، اور اس میں سوائے رافضیوں کے کسی اور نے مخالفت نہیں کی۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے 70 صحابہ کرام نے حدیث بیان کی ہے دونوں موضوع پر مسح کرنے کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسح کرنے کے بارے میں میرے دل میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں 40 حدیثیں ہیں امام احمد بن حنبل نے جو ذکر کی۔ امام ابن مبارک فرماتے ہیں، لیس بین الصحابہ خلاف فی جواز المسح علی الخفین، صحابہ کے درمیان موضوع پر مسح کرنے کے جواز کے بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ بلکہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے مسح کے مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے، اور فرمایا کہ اہل سنت والجماعت ان کا اس پر اتفاق ہے کہ مسح کرنا سفر میں بھی، حضر میں بھی جائز ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اجماع سلف وہ تو معلوم ہے، اجماع سلف سے ایک مسئلہ ثابت ہو جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے تو اس مسئلے کو عقیدہ کی کتابوں میں درج کیا ہے، کیونکہ اہل بدعت روافض نے اس مسئلے کو اپنے عقیدے کا مسئلہ بنایا، تو اہل سنت نے اس کو عقیدہ کی کتابوں میں ذکر کیا کہ مسح کا ہم، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا، ہم اہل سنت کی پہچان میں کہ ہم مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ پہلی حدیث عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فتوضأ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، مطلب وضو کا ارادہ فرمایا، فأہویت لأنزع خفیہ، تو میں جھکا اتارنے کے لیے، آپ کے دونوں موزوں کو اتارنے کے لیے، کہ آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کے پاؤں دھلوا دوں، اور یہ بھی ایک ادب میں سے ہے، دھلوائے جا سکتے ہیں۔ فقال دعہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو ان دونوں موزوں کو چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، پس میں نے ان دونوں موزوں کو پہنا تھا طاہرتین، جب میرے دونوں پاؤں وضو کے ساتھ تھے، وضو کی حالت میں نے ان دونوں موزوں کو پہنا تھا۔
فمسح علیہما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو ان دونوں موضوع پر مسح کیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب مسح کا سوال یہ ہے کہ پورے پاؤں پر موزہ ہے، دھونے کے لیے تو ہم پورا پاؤں دھوتے ہیں، کیا مسح بھی جیسے سر کا مسح، پورے سر کا مسح کرتے ہیں، کیا مسح بھی پوری جرابوں پر موزوں پر کریں گے؟ وَلِلْأَرْبَعَ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِي، اور وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ، اور چاروں اماموں نے ان سے روایت کیا ہے۔ کن سے؟ اسی صحابی سے، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث چاروں اماموں نے سوائے امام نسائی نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح اعلی الخف واسفلہ وفی اسنادہ ضعف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اعلی الخف، خف کہتے ہیں موزے کو، موزے کے اوپر والے حصے پر، واسفلہ، اور نیچے والے حصے پر، اوپر نیچے دونوں طرف مسح کیا۔ اب امام ابن حجر رحمہ اللہ یہ روایت ساتھ اٹیچ کرتے ہیں متفق علیہ والی روایت کے، جس میں صرف اتنا ذکر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، لیکن اوپر نیچے، اوپر کیا یا صرف دونوں اوپر نیچے دونوں طرف، اس کا ذکر نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ ذہن اسی طرف جاتا ہے، اگر آپ کو صرف اتنا بتا دیں کہ پہلی دفعہ پتہ چلے کہ دھونے کی بجائے اگر آپ نے وضو کے ساتھ جرابیں یا موزے پہنے تھے مسح جائز ہے، زیادہ تفصیل کا پتہ نہیں، پہلی دفعہ آپ نے سنا، تو آپ کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ مجھے مسح کرنا جائز ہے، ابھی مسح کرنا ہے میں نے، تو آپ سارے پاؤں پر مسح کریں گے، نیچے بھی اوپر بھی۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو، اس بات کو ذہن سے نکالنے کے لیے کہ یہ بات غلط ہے، وہ ضعیف حدیث ذکر کی، وفی اسنادہ ضعف، یہ حدیث ضعیف ہے بالاتفاق، کہ جس میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر بھی اور نیچے بھی دونوں طرف مسح کیا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، تو کیسے ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے صحیح جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے نیچے والی سائڈ پر مسح کیا، بلکہ جو بھی حدیث اس میں آئی ہے وہ منقطع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں اس کی سند پہنچتی۔ اور قال الوزیر، وزیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجمعوا علی ان المسح یختص بظاہر الخف، کہ اس بات پر اجماع ہے اہل علم کا کہ مسح جو ہے موزے کا یا جراب کا وہ صرف اوپر والی سائڈ پر ہوگا، نیچے والی سائڈ پر نہیں۔ اجماع آ گیا، اگر حدیث نہ بھی ملے تو اجماع نے اس حدیث کی وضاحت کر دی۔ قرآن اور حدیث کے بعد تیسری دلیل کیا ہے؟ اجماع، اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہ پر اجماع نہیں کر سکتی، گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی۔ تو یہ اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے، قرآن، حدیث، اجماع، اور اس کے بعد ہے قیاس شرعی، ایک قیاس مع الفارق نہیں، قیاس شرعی، اس کے انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، جب اصول فقہ پڑھیں گے تو ہم مثالوں سے اس کو سمجھیں گے۔ دوسری حدیث وعن علی رضی اللہ عنہ قال لو كان الدین بالرأی لكان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، اگر ہوتا دین رائے کے اوپر، اگر دین کا دار و مدار رائے پر ہوتا، یا دین میں رائے کو کوئی خاص مقام ہوتا آدمی کی اپنی سوچ کو، لکان اسفل الخف، تو ہوتا موزے کا نیچے والا حصہ زیادہ حقدار مسح کرنے کا، من اعلاہ، اس کے اوپر والے حصے کی نسبت۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ذہن کو صاف کر رہے ہیں کہ ایسا مت سوچو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا، وہ فرماتے وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ آپ اپنے دونوں موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کر رہے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا دونوں موزوں کے اوپر والے حصے پر. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، اخرجہ ابو داؤد باسناد حسن، 162 نمبر ہے ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، اور صححہ الالبانی، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. وعن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے روایت کی ہے. وعن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے اذا كنا سفرا، جب ہم سفر میں ہوتے تھے. سفرا، جب ہم سفر میں ہوتے یعنی جب ہم مسافر ہوتے. یہ مسافر کی جمع ہے سفرا. اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم نہ اتاریں نہ کھینچیں اپنے موزوں کو. کتنے دنوں تک؟ 3 ایام ولیالیہن، 3 دن 3 راتیں، 3 دن 3 راتوں تک ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزوں کو نہ نکالیں. الا من جنابہ، مگر جنابت کی وجہ سے. ان 3 دنوں کے اندر اگر جنابت کی وجہ بن گئی، آدمی جنبی ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو اس کو پھر موزے اتارنے ہوں گے. یہ اس کے لیے جس پر غسل فرض نہیں ہوا. وضو ٹوٹنے سے موزوں کا وضو نہیں ٹوٹتا، موزے اسی طرح پہنے رکھیں گے جرابیں بھی. وَلَكِن مِّن غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، فرمایا الا من جنابہ، مگر جنابت کی وجہ سے. کیا مطلب؟ ہمیں اتارنے کا حکم دیتے تھے. وَلَكِن مِّن غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، اور لیکن غائط پاخانہ، وبول پیشاب، ونوم اور نیند کی وجہ سے ہمیں اتارنے کا نہیں کہتے تھے. جنابت کی وجہ سے اتارنے کا کہتے تھے. ولیکن، اور لیکن پیشاب پخانہ اور نیند مطلب جس کی وجہ سے پیشاب پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ نیند جسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ذہن میں آ سکتا ہے نئے آدمی کے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، نہ میں سو گیا ہوں یا میں پیشاب پخانے کے لیے گیا تھا، تو اب مجھے موزے بھی اتارنے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارنے نہیں دیے. لیکن جب جنابت کی حالت تھی، کسی پر غسل فرض ہو گیا، تو حکم دے دیا کہ وہ موزے اتار دو. اب تمہاری وہ مدت کے اندر، اگر اس 3 دن 3 راتوں کی مدت کے اندر وضو ٹوٹنے سے کوئی حرج نہیں، لیکن غسل فرض ہونے کی وجہ سے موزے اتارنا فرض ہو جاتا ہے. اخرجہ النسائی والترمذی واللفظ لہ. اب موزوں پر مسح کی بات ہو رہی ہے. موزوں پر مسح
موزہ پھٹ گیا ہے نیچے سے، کہیں سے سوراخ ہو گیا ہے، کہیں سے سوراخ ہو جاتا ہے، اس مسئلے میں کیا کیا جائے؟ تھوڑا سوراخ ہو گیا ہے، جیسے فٹ بال میں سوراخ ہو گیا، فٹ بال کھیلنے کے قابل نہیں رہتا، لیکن موزے میں اگر سوراخ ہو جائے، کیا موزے پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اور باقی جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتے، اور راجح قول اس میں یہی ہے۔ یہاں امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ سے بھی اس کی روایت ہے کہ انہوں نے شرط لگائی ہے موزے اور جراب کی کہ وہ پھٹا نہ ہو، جبکہ راجح قول یہ ہے کہ موزہ چاہے پھٹا ہوا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کا ذکر کیا اور موزہ پھٹا بھی ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام کے موزے جو تھے وہ پھٹے ہونے سے محفوظ رہ ہی نہیں سکتے تھے، ان کی جو زندگی تھی، ان کے موزے، یا اہل علم نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے موزوں میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سالم رہتے تھے، ان پہ ضرور ان کے جسموں پر زخم ہوتے تھے، ان کے موزوں میں سوراخ نہیں، اور جبکہ احادیث جو ہے موزے کے بارے میں وہ اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب تک بندہ کہ ہم کہتے ہیں کہ موزے پہنے ہوئے ہیں، اس وقت تک اس پر مسح جائز ہے، چاہے اس میں سوراخ ہو گئے ہیں، بڑا سوراخ ہے، چھوٹا سوراخ ہے، جب ایک دفعہ آپ نے وضو کر کے موزہ پہن لیا ہے، چاہے وہ پھٹا ہوا ہے، جب تک اس کو موزہ کہہ سکتے ہیں، جراب کہہ سکتے ہیں، اس کے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے پہنی ہوئی ہے اس کا آپ نے جس فائدے کے لیے آپ پہنتے ہیں وہ فائدہ لے رہے ہیں، چاہے اس میں سوراخ ہیں، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، یہی قول راجح ہے۔ کیا جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، جرابوں پر مسح جو کہ موزوں کی طرح ہوتی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں، جرابوں پر مسح کے، اور امام ابن منذر رحمہ اللہ نے جرابوں پر مسح کا جواز 9 صحابہ سے روایت کیا ہے، علی، عمار، ابن مسعود، انس، ابن عمر، براء بن عازب، بلال ابن ابی اوفا، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، یہ 9 صحابہ سے انہوں نے روایت کیا ہے، اور یہ اس کا فتویٰ تابعین میں سے عطا بن ابی رباح جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، جن کے بغیر پورے مکہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، کسی کو اجازت نہیں تھی ان کی موجودگی میں، حسن بصری جو کبار تابعین میں سے ہیں، سعید بن مسیب، اور ائمہ کرام میں سے محدثین میں سے ابن مبارک جو کہ طبقات حنفیہ میں سے شمار ہوتا ہے اور محدثین میں سے ہیں، والثوری طبقات حنفیہ میں سے، اور رفع الیدین بھی کرتے تھے۔ ان کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ کھڑے رفع الیدین کر رہے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو ٹوک ماری کہ میں دیکھ رہا تھا تم اڑنے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا، آپ نے جو پہلی دفعہ کیا تھا آپ اس سے نہیں اڑے تو میں کیسے اڑ سکتا تھا ان سے۔ بہرحال یہ نہ امام ابو حنیفہ ان سے بڑے ہیں، ان کے اصولوں پر تھے، بلکہ ابن مبارک رحمہ اللہ حنفی طبقہ میں شمار کیے جاتے ہیں، ائمہ احناف میں سے، یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے، اہل علم اصحاب لکھتے ہیں، ہم یہاں شاگرد بولتے ہیں، تو ویسے ان کا شمار محدثین میں سے ہے، اہل الحدیث میں سے شمار حنفی ہیں، اصولاً حنفی ہیں فقہ، اور امام ثوری، اسحاق، ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابو یوسف، امام محمد، وہ بھی دوسرے، اور اس میں حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اور امام ابو داؤد، ترمذی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی جو پہلی حدیث تھی متفق علیہ، انہی صحابی سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا علی الجوربین والنعلین، اپنی دونوں جرابوں پر اور نعلین مبارک پر بھی۔ ایک جوتے کو کہتے ہیں نعل، دو جوتوں کو کہتے ہیں نعلین۔ وہ ایک جوتے کی تصویر بنا کر کہتے ہیں نعلین پاک۔ نعل کہتے ہیں ایک جوتے کو، نعلین دو جوتوں کو۔ وہ نعل کون سے؟ وہ جو چپل جو ہے نا اوپر سے بالکل نظر آتی ہے، جرابیں پہنی ہو اوپر وہ پہنے ہو تو جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں، مسح کر لیں۔ مسح کا طریقہ ہاتھ دونوں گیلے کر کے دونوں یوں ہی دونوں پاؤں پر اوپر انگلیوں کے ساتھ مسح کر لیں۔ ضروری نہیں کہ پورا بالکل سمیٹ کر لائیں اور جرابوں کو ہی گیلا کر لیں، مسح کرنا ہے گیلے ہاتھ سے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 1774، مسح پر اور جوتے سمیت جرابوں پر مسح کرنے کی دلیل مسند احمد کی 1774 نمبر، ابو داؤد کی 159 نمبر، ابو داؤد میں 159 نمبر 159، اور ترمذی میں 99 نمبر 99۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، بلکہ اس حدیث کے سارے راوی بخاری شریف والے راوی ہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ، ائمہ ثلاثہ کون؟ احمد حنبل کا ذکر ہو چکا ہے نا کہ وہ تو جواز کے قائل ہیں۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، شروع میں ان ائمہ کا موقف نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ آخر میں ائمہ ثلاثہ کا بھی اسی پر فتویٰ ٹھہرا ہے، قرار پایا ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی، مالک کا بھی، شافعی کا بھی، اختلاف بعد میں نہیں رہا، اگرچہ روایات ان سے ثابت ہیں پہلے، لیکن آخری ان کا مسلک یہی ہے ائمہ کا، سارے ائمہ کا، کہ مسح جرابوں پر جائز ہے۔ اب آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، مسح صبح سے 2 دنوں صبح سے آپ مسح کر رہے ہیں، ظہر کے ٹائم آپ نے کہا اچھا نہیں ہے، میں سردی بھی نہیں ہے، میں جرابیں اتار کر دھو لیتا ہوں، افضل تو اب سوال یہ ہے کہ افضل کیا ہے؟ کیا میں جرابیں اتار کر پاؤں دھو لوں یا جرابوں پر مسح کرنا افضل ہے؟ اس میں علماء کے اقوال ہیں مختلف۔ راجح قول جو کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہترین قول پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے موزے یا جراب پہنی ہوئی ہے اور مسح ان پر چل رہا، مسح کی مدت کے دوران، تو افضل یہ ہے کہ آپ جرابوں اور موزوں پر مسح کریں۔ اگر آپ نے جرابیں نہیں پہنی ہوئی اور موزے نہیں پہنے ہوئے، اس حالت میں افضل پاؤں کو دھونا ہے، کہ آپ یہ نہیں کہ آپ نے افضل طریقہ چھوڑ دیا کہ میں سنت پر عمل کرنا تھا، میں نے موزے پہن کر آنے تھے اور وضو کرنا تھا، مسح کرنا تھا، اس وقت افضل یہ ہے کہ آپ پاؤں کو دھوئیں۔ اگر آپ نے موزے جرابیں پہنی ہوئی ہیں اس وقت افضل یہ ہے کہ آپ مسح کریں۔ اگلی حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، جعل مقرر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 ہی راتیں، 3 دن 3 راتیں، للمسافر، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں مقرر کی، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً، اور 1 دن اور 1 رات، للمقیم، مقیم کے لیے مقرر کی، یعنی فی المسح علی الخفین۔ آپ کی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن یا 3 راتیں اور 3 راتیں مسافر کے لیے، 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے جو مقرر کی تھی، وہ تھی
علی الخفین فی المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے مقرر نہیں کی تھی۔ اخرجہ مسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے، تو یہاں سے پتہ چلا مدت کیا ہے۔ مسافر کے لیے مدت، آپ سفر میں ہیں تو آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی تھیں یا موزے پہنے تھے، تو کب تک اب آپ مسح کر سکتے ہیں؟ 3 دن 3 راتیں اگر آپ مسافر ہیں، اور اگر آپ مقیم ہیں یا گھر میں ہیں تو پھر 1 دن اور 1 رات، 1 دن اور 1 رات۔ کب مدت شروع ہوگی؟ میں نے مثلا فجر کی نماز کے لیے اذان کے سے بھی پہلے تہجد کے وقت وضو کیا تھا اور اس وقت جرابیں پہنی، اور وضو ماشاءاللہ میرا صبح 10 بجے تک رہا۔ کب شروع کرنا ہے میں نے؟ اگلے دن، یعنی 3 دن 3 راتیں جو ہیں، یا 1 دن یا 1 رات گھر میں، آخری جب ٹائم ہوگا وہ وہی ٹائم ہوگا۔ کون سا ٹائم؟ جب وضو کیا تھا یا جب پہلا وضو ٹوٹا تھا؟ جب پہلا وضو ٹوٹا تھا، جب آپ نے جو وضو کر کے جرابیں پہنی تھیں یا موزے پہنے تھے وہ ٹوٹا آپ کا وضو 10 بجے دن میں، اس وقت سے مدت شروع ہوگی، اگلے دن 10 بجے ختم ہوگی، اسی ٹائم پر۔ نہیں، 1 دن اور 1 رات، اس طرح 24 گھنٹے کا بھی مسئلہ نہیں، صرف 1 دن، ایک سادہ چیز ہے، آپ اس میں کوئی وہ باریکی بھی نہیں ہے، بس جس طرح آپ کو ایک عام اندازے سے 1 دن اور 1 رات ہوتی ہے اس طرح۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک لشکر۔ سریہ لشکر ہے، غزوہ سریہ بھی لشکر ہے، اور سیرت لکھنے والوں نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں تھے، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ ویسے تو غزوہ ہر جنگ کو کہتے ہیں غزو، اور سریہ بھی عام ہے عرب زبان میں۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ یعنی العمائم والتساخین یعنی الخفاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر بھیجا، جو جنگجو تھے لڑنے والے، ان کو ہدایت دے رہے ہیں۔ ان ہدایات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت دی کہ تم امرہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو، ایمسحوا علی العصائب، کہ وہ اپنے اماموں پر مسح کر لیں۔ عصائب اصل میں اصابہ کی جمع ہے، یہ وہ رومال وغیرہ جو باندھ لیتے ہیں، پٹی کو بھی، لیکن یہاں مراد امامہ ہے، راوی نے وضاحت کی ہے۔ والتساخین، تساخین یہ بھی موزوں کی ایک قسم ہے، یعنی اپنے اماموں پر اور موزوں پر تم مسح کر لینا، یہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو جو پردیس میں جا رہے، سفر میں جا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث احمد بن حنبل، ابو داؤد نے روایت کی، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اسی طرح البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس مسح جو ہے، جس طرح ایک تو موزوں پر مسح کی دلیل ہے یہ کہ تم موزوں پر مسح کرنا، اور دوسرا دلیل یہ ہے، یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی دلیل ہے، آپ نے بول کر کہا کہ اپنے موزوں پر مسح کرنا، اور امامہ کا بھی ذکر آ گیا کہ امامہ پر بھی مسح کرنا ہے۔ امامہ جو ٹائٹ کر کے باندھے ہوتے ہیں، اچھی طرح اس کے دور ہوتے ہیں، اس پر بھی مسح کرنا۔ امامے پر مسح کیسے کرنا ہے؟ اس پر بھی یہی ہاتھ کو گیلا کر کے اور امامے کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے اور اسی طرح واپس لانا ہے۔
اگر امامے پر آپ نے مسح کر لیا، جو ادھر تھوڑے بہت بال نظر آ رہے ہیں ان پر مسح کرنا فرض نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن عمر رضی اللہ عنہ موقوفا وعن انس مرفوعا، عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف اور انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث روایت ہے۔ موقوف اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ موقوف وہ حدیث جس میں سند جو ہے صحابی تک صحیح سند ہے، لیکن صحابی جو ہے ایک بات فرما رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحابی پر جا کر رک گئی سند، صحابی سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جا رہی سند، تو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ تو وہ اس کی کئی اقسام ہیں۔ جو موقوف حدیث ہوتی ہے جو کہ صحابی کا تک صحیح سند ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ سند تو صحابی تک جا رہی ہے لیکن وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ مرفوع کیا ہے؟ کہ وہ سند جو شروع محدث سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح متصل سند پہنچی ہے، صحیح سند ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک سند پہنچی ہے، اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو بعض موقوف احادیث ایسی ہیں جو مرفوع کے حکم میں ہوتی ہیں کہ صحابی نے فرمایا کہ اس چیز کا اجر اتنا ہے۔ اجر صحابی کو کیسے پتہ چلا؟ وحی کے بغیر تو نہیں پتہ چلتا۔ تو صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا یہ اصول ہے، بالاتفاق اجماع ہے اس بات پر اہل سنت کا کہ صحابہ کلہم عدول، سب کے سب ثقہ ہیں، حافظہ بھی ان کا صحیح ہے اور امانت دار ہیں، کہیں بھی وہ اپنی طرح سے بات نہیں کرتے دین کے اندر۔ جو انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہے تو وہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو اس کو چاہے صحابی نہ بھی کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو محدثین اس پر حکم یہی لگاتے ہیں کہ مرفوع حدیث ہے، مرفوع حدیث کا حکم، لیکن وضاحت ضرور کرتے ہیں کہ یہ موقوف ہے، موقوف ہے، اس کا حکم مرفوع والا ہے۔ اور بعض اوقات وہ موقوف حدیث صرف صحابی کی اپنی رائے ہوتی ہے تو اس کو مرفوع کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ تو محدثین بھی امانت داری سے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اس کی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ اس کی سند صرف صحابی تک گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس صحابی نے کہہ دیا تو حدیث ہے۔ صحابی کی بات کو بھی پرکھتے ہیں، وہ اپنے درجے میں رکھتے ہیں کہ وہ حدیث کے درجے کی ہے یا صحابی کے قول کی درجے کی، اور ہم یہاں سنی سنائی باتوں کو قرآن و حدیث بنا لیتے ہیں۔ ہمارے ائمہ کرام اتنے محتاط ہوتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کے اقوال کو بھی الگ الگ رکھتے تھے کہ یہ صحابی کا اپنا ذاتی قول ہے، یہ صحابی کا قول اگرچہ سند صحابی تک گئی ہے لیکن یہ بات صحابی کی اپنی ذاتی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے۔ تو حدیث یہ ہے کہ اذا توضأ احدکم فلبس خفیہ فلیمسح علیہما، کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھی موزوں کو پہنے، فلیمسح علیہما، ان پر مسح کر لیا کرے، ولیصلی فیہما، اور ان میں نماز پڑھ لیا کرے، مسح کرنے کے بعد ان میں دھونے کی ضرورت نہیں، ولا یخلعہما ان شاء، اور ان کو موزوں کو اتارے بھی نہیں، ان شاء اگر وہ چاہے تو نہ اتارے، الا من جنابہ، الا یہ کہ جنابت کی وجہ سے پھر اتارنا پڑے تو ضرور اتارے، ضروری ہے۔ اخرجہ الدارقطنی والحاکم وصححہ، یہ حدیث جو ہے، اب اس میں ابن حجر رحمہ اللہ سارے مسئلے واضح کرنے کے بعد کہ مسح جو ہے موزوں پر کرنا ہے اور اوپر والی طرف کرنا ہے، اس کی مدت اتنی ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، مقیم کے لیے کتنی ہے؟ 1 دن 1 رات۔ اور مقیم کون ہے؟ مقیم ایک تو علاقے کا بندہ جو یہاں سے نکلتا ہی نہیں، یہیں رہتا ہے، ایک وہ مسافر جو سفر کی مدت سے زیادہ دن ٹھہر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسافر
باہر کا پردیسی جو ہے وہ تو 3 دن 3 رات کرے گا، ہم کیونکہ باہر سے آئے ہوئے ہیں یہاں تو ہم 3 دن 3 رات، اور جو کراچی کے رہنے والے ہیں وہ 1 دن 1 رات۔ یہ نہیں، اب ہم بھی یہاں مقیم ہیں اگرچہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہم مقیم کیوں ہیں؟ مقیم کی مدت جو اہل علم کے جو راجح قول کے مطابق کہ جو آدمی کم از کم 4 دن کا ارادہ رکھتا ہو کہ میں نے وہاں ٹھہرنا ہے تو پھر وہ مقیم ہوتا ہے، نماز بھی پوری پڑھے گا اور موزوں کا مسئلہ بھی اس کے لیے وہی مقیم والا ہو جائے گا، 1 دن 1 رات۔ اگر 4 دن سے کم رہنا ہے تو پھر وہ مسافر کے حکم میں، وہی مسافر مقیم بن جاتا ہے اگر یہ ایک مدت سے اوپر وہ رہے گا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے کہ کم از کم 4 دن یا 4 دن سے زیادہ جب آپ نے ٹھہرنا کہیں تو آپ مقیم ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں گئے ہیں اور آپ مقیم ہیں، ایسی حالت میں آپ کو 1 دن 1 رات مسا کرنا ہوگا۔ اگر 4 دن یا 4 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو پھر آپ کا حکم مسافر کا ہے، چاہے آپ نے 3 دن کا ارادہ تھا، تیسرا دن جب ہوا پھر 3 دن کا ارادہ بن گیا، پھر 3 دن کا ارادہ، اس طرح چاہے سال گزر جائے، 4 دن کا ارادہ کبھی نہیں بنا۔ آپ کو یقین تھا کہ 4 دن سے پہلے تو میں نے نکلنا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو وہ موزوں کو پہن لے، اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو وہ اس پر مسح کر لے اور اس میں نماز پڑھ لے، ان کو اتارے نہ، اگر چاہتا ہے تو نہ اتارے، پہنے رکھے، جب تک چاہتا ہے پہنے رکھے، ہاں جب جنابت ہو جائے تو اس صورت میں اتارے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں اور ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ موزے پہن لے، اس میں وضو کی بھی شرط نہیں ہے، موزے پہنے اور مسح کر لے اور نماز پڑھتا رہے، نہ اتارے جب تک مرضی نہ اتارے، اس میں 3 دن کی بھی مدت نہیں۔ اگر یہ حدیث اس سے پہلے جو متفق علیہ حدیثیں اور صحیح احادیث گزری ہیں اور یہ بھی صحیح ہے، تو اس قسم کی حدیث کو شاذ کہتے ہیں، اس قسم کی حدیث کو شاذ کہتے ہیں۔ اور جو شاذ، جو اردو میں ہم کہتے ہیں شاذ و نادر، شاذ ہے، شاذ کسے کہتے ہیں کہ ایک ثقہ راوی ہوتا ہے، اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے مخالف متضاد بات کو روایت کرتا ہے، یعنی اتنا ایک شاگرد ہے وہ بھی ثقہ ہے، وہ بھی حدیث بیان کرتا ہے، اور استاد کے اوپر آپ کو زیادہ یقین ہے نا، اور شاگرد جب تک آپ کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا تو اس پر بھی یقین کرتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا یہ ہم نے استاد سے جو بات سنی تھی وہ تو کچھ اور تھی اور یہ اس کا الٹ کہہ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اسی وقت چکنا ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے اب استاد سے پوچھیں گے، اس کو رہنے دو۔ شاذ کی یہی ہے کہ شاذ حدیث جو ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے، سندن صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے سے ثقہ راویوں کے متضاد بات بیان کر رہی ہے، اس سے زیادہ ثقہ راوی جو ہیں وہ روایت کر چکے ہیں کہ شرط ہے وضو کر کے پہننا، شرط ہے موضوع کا، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات سے اوپر نہیں ہے مسح، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات سے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ حدیث، اس کا حکم کیا ہوا؟ یہ شاذ۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں ذکر کر کے طالب علم کو اس کے آنکھ کھولی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک دن حدیث یہ پڑھ لو اور پھر فتویٰ بدل لو کہ تحقیق نہیں آ گئی ہے، ہاں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں گے حدیث ملی، جب حدیث ملے گی ہم تو وہ کریں گے۔ اہل علم سے جب پڑھیں گے، اہل علم کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سارے طرف سے آپ کو سمجھائیں گے۔ اگلی حدیث، وعن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر 3 ایام ولیالیہن۔ پھر وہی مسئلہ، صحابی اور ہیں
پہلے صحابی کون تھے؟ صفوان بن عسال. اب صحابی ابو بکرہ ہے. مسئلہ وہی ہے، وہ حدیث ذکر کرنے کے فوراً بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے مسافر کو 3 ایام ولیالیہن، 3 دن 3 راتوں کی مسا کرنے کی. وللمقیم یوما ولیلہ، اور مقیم کو رخصت دی ہے 1 دن اور 1 رات کی. اذا تطہر فلبث خفیہ، جب اس نے وضو کر کے موزے پہنے ہوں. ان یمسح علیہما، کہ ان موزوں پر مسح کر لے، یہ رخصت دی ہے. پہلے وہ حدیث، اس کے مقابلے میں وہ حدیث شاذ ہے. اور یہ حدیث بھی، وہ حدیث جو تھی وہ بھی دارقطنی نے روایت کی تھی، اور یہ بھی امام دارقطنی کی روایت. وصححہ ابن خزیمہ. اس حدیث کے بارے میں، یہ جو ابی بکرہ والی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی شریف کے علاوہ ایک علل لکھی ہے، العلل. علل جو ہے اس کے اندر بہت ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں علم حدیث، احادیث کی اسانید کے بارے میں. علل جو ہے نا اس میں جس کو ان کا علم نہیں ہے وہ عالم ہی نہیں بن پاتا ان کتابوں کا. اور یہاں ہمیں کتابوں کا ناموں کا نہیں پتہ. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں سألت محمدن، میں نے محمد سے پوچھا. محمد سے مراد ان کی کیا؟ بخاری. امام بخاری کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل. تو میں نے محمد سے پوچھا، یعنی امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. ای حدیث اصح عندک فی التوقیت فی المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں آپ کے نزدیک کون سی حدیث صحیح ترین ہے؟ فقال حدیث صفوان بن عسال و حدیث ابی بکرۃ حدیث حسن. صحیح ترین حدیث وہ جو پہلے گزری صفوان بن عسال والی رضی اللہ عنہ، 3 نمبر پر جو تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سفر کی حالت میں جب ہم مسافر ہوتے تھے حکم دیتے تھے کہ 3 دن 3 راتیں ہم اپنے موزوں کو نہ اتاریں الا من جنابہ، مگر جنابت کی وجہ سے. ہاں لیکن پیشاب، پخانہ اور نیند کی وجہ سے اتارنے کا حکم نہیں دیتے تھے. وہ حدیث صحیح ترین ہے میرے نزدیک. اور فرمایا وہ حدیث ابی بکرہ، امام بخاری فرما رہے ہیں، اور حدیث ابی بکرہ یہ والی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ حدیث حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. امام بخاری نے، دیکھیں امام بخاری نے صحیح ترین حدیث اس مسئلے میں وہ کہ صفوان بن عسال والی، اور وہ حدیث جو ہے نہ بخاری میں نہ مسلم میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نہیں ہے کہ امام بخاری کو بخاری شریف والی حدیثیں صرف یاد تھیں، اور بھی حدیثیں، ساری حدیثوں کا پتہ ہے. لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری نے جن حدیثوں کو صحیح کہا ساری صرف صحیح وہی ہیں، اس کے علاوہ صحیح حدیثیں ہے ہی نہیں. خود امام بخاری بتا رہے ہیں وہ بھی حدیث صحیح ہے، وہ حسن ہے، وہ صحیح ہے. ترمذی شریف میں بہت ساری حدیثیں امام ترمذی ان کے بارے میں امام بخاری کا قول ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں امام بخاری نے صحیح فرمایا، اس کو ضعیف کہا ہے، اس کو صحیح کہا ہے، اس کو حسن کہا ہے. تو یہ حدیث ہے. اس کے بعد وعن ابی ابی بن عمارہ، ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، پھر مصر میں چلے گئے تھے. ان سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، امسح علی الخفین، کیا میں موزوں پر مسح کر لوں؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر لو. قال یوما، 1 دن تک؟ قال نعم، 1 دن تک کر لو. قال یومین و یومین؟ قال نعم و یومین. قال و ثلاثة ایام؟ قال، اس نے عرض کیا کہ اور 3 دن کر لوں؟ قال نعم، 3 دن کر لو. وما شئت، اور جو تم چاہو، اور جتنا تم چاہو. اخرجہ ابو داؤد وقال لیس بالقوی،
ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے حدیث، یعنی اس کا امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے بارے میں فرمایا ہے، تلخیص ان کی کتاب ہے التلخیص الحبیر، فقہ شافعی کی تخریج کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فقہ شافعی کی، کہ وہ اس کتاب میں ذکر کے یہاں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے امام ابو داؤد کا قول ذکر کر کے بات ختم کر دی کہ امام ابو داؤد کا قول ہے کہ لیس بالقوی، کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے، اور امام بخاری نے اس کو ضعیف قرار دیا اس حدیث کو، قال لا یصح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث میں کیا ثابت ہو رہا ہے کہ مسح کرنے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے نا، وَأَنَّ الْمُتَوَضِّئَ، کہ جو وضو کرنے والا 2 دن 3 دن جتنے دن چاہے کرتا رہے مسح۔ اس حدیث کو ہم نے شاذ کیوں نہیں کہا؟ پہلی حدیث کو شاذ کہہ دیا، یہ بھی اسی طرح مخالفت کر رہی ہے۔ کسی کے پاس جواب ہے؟ بس ہاں یا نا میں مختصر جواب دینا۔ وَمَا شِئْتَ، وہی تو مخالفت ہے کہ جتنا دن مرضی کرو۔ پہلے حدیث جو گزری ہے شاذ دارقطنی کی، ہم نے کہا یہ شاذ ہے، اس میں بھی ایسی ہی بات تھی کہ جتنے دن مرضی آپ مسح کرو۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا یہ جو ہے مخالفت ہو رہی ہے صحیح حدیث کی، یہ حدیث شاذ ہے، اور یہ اس حدیث میں مخالفت ہو رہی ہے صحیح حدیث کی، کہ صحیح حدیث کہتی ہے کہ مدت مقرر ہے 3 دن 3 راتیں مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مدت مقرر نہیں ہے، مخالفت ہو رہی ہے نا۔ اس حدیث کو ہم نے اسی بنا پر شاذ کہا تھا کہ مخالفت کر رہی ہے صحیح ترین حدیث کی، یہ حدیث میں مخالفت کر رہی ہے، اس کو ہم نے ضعیف کہہ دیا، شاذ نہیں کہا ہے۔ اور کوئی ایک ہاں آپ نے کیا دوسرا کون تھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے، حدیث ضعیف، دیکھیں اس کو شاذ کہا ہم نے، اس کو شاذ نہیں کہہ رہے۔ اب نقطہ سمجھ لیں، وہاں بھی سمجھایا تھا میں نے آپ کو کہ شاذ حدیث کی سند ضعیف نہیں ہوتی، وہ صحیح ہوتی ہے۔ شاذ حدیث صحیح حدیث ہی شاذ بنتی ہے، یہ صحیح ہے ہی نہیں، پہلے صحیح بنے پھر اس کو شاذ کہیں گے ہم، شاذ اس کو کہہ نہیں سکتے ہم، یہ تو پہلے ہی مقابلے میں آ ہی نہیں سکی، سند اس کی کمزور ہے۔ مقابلہ تو اس کا ہوگا نا جو پہلے صحت مند ہو، میدان میں آئے اور صحت مند کے ساتھ پھر پتہ چلے گا طاقتور کا اور کمزور کا۔ یہ تو میدان میں اتر ہی نہیں سکا پہلوان، اس کا تو مقابلہ ہوا ہی نہیں، اس کی سند ہی کمزور ہے، ثابت ہی نہیں ہے یہ حدیث، وہ تو ثابت تھی اس لیے اس کو شاذ کہتے ہیں۔ شاذ اس حدیث کو کہتے ہیں جو ثابت ہو، اور جو ثابت نہ ہو چاہے کتنی مخالفت کرتے رہے وہ شاذ نہیں، اس کو ضعیف کہہ کے ہٹا دیا رستے سے۔ آگے اب اضافی چند مسائل، یہ تو چیپٹر تھا موزوں کا، اضافی جرابوں کا ذکر آیا۔ اس چیپٹر میں جو پٹیاں زخموں کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے اس کا ذکر نہیں آیا۔ پٹی کسی جوڑ پر کہیں جسم میں زخم آ گیا یا کوئی ٹوٹ گیا، زخم بھی نہیں ہے لیکن پٹی باندھنی پڑ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی، حالانکہ زخم تو نہیں ہے، پٹی باندھنی پڑ جاتی ہے، لکڑیاں بھی ساتھ ہیں، اوپر پٹی ہے۔ تو اس میں ایک حدیث ہے ابو داؤد اور دارقطنی میں، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے لیے کافی ہے کہ یہ پٹی باندھ لے اپنے زخم پر کسی کپڑے کی اور اس پر مسح کر لے، اور باقی سارا جسم
دھو لے غسل کے وقت، جبکہ اس کو اکثر نے ضعیف کہا ہے اور بعض اہل علم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ اور پٹی کے پر مسح کرنے، پٹی پر مسح کرنا موزے اور امامے کی طرح ہی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں پٹی کی میں اور امامے اور موزے کے اوپر مسح کرنے میں فرق ہے۔ مثلا پٹی کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ جگہ جو ہم نے دھونی تھی وضو کے اندر وہاں پٹی ہو، پٹی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر وضو کے والے حصوں پر پٹی ہے تو وہاں ہوگا غسل، وہاں مسح ہوگا، اس کو دھویا نہیں جائے گا، غسل کہتے دھونے کو، غسل۔ اور اگر پٹی کہیں اور ہے تو وہ وضو کے لیے اس پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے موزے پہنے ہوئے یا امامہ پہنا ہوا ہے اور مسح کیا، کب تک مسح کر سکتے ہیں؟ جب تک وضو فرض نہیں ہوا مدت کے دوران۔ اگر ابھی آپ نے موزے پہنے تھے اور تھوڑی دیر بعد آپ پر غسل فرض ہو گیا، جنبی ہو گئے، تو آپ پر موزے اتارنا فرض ہے، پٹی کھولنا فرض نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ پٹی چاہے آپ پر غسل فرض ہو گیا، پٹی بندھی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ پٹی اسی جگہ پر ہو جہاں فالتو جگہوں پر نہ ہو۔ اسی طرح موزوں کی مدت مقرر ہے لیکن پٹی کی مدت مقرر نہیں ہے۔ جب تک زخم صحیح نہیں ہوتا پٹی بندھی رہے گی، مسح ہوتا رہے گا۔ موزوں پر تو ہم سارے موزوں پر مسح نہیں کرتے نا، صرف اوپر ہاتھ پھیر دیا مسح ہو گیا، جرابوں پر موزوں، لیکن پٹی پر ایسے نہیں ہے، پٹی پر پوری پٹی پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور صحیح قول کے مطابق اگرچہ اس میں اختلاف ہے، پٹی باندھتے وقت وضو شرط نہیں ہے۔ موزوں کے لیے شرط ہے کہ جب آپ نے موزے پہنے تھے اس وقت آپ وضو کی حالت میں تھے، پٹی کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ وضو کی حالت میں تھے یا نہیں تھے۔ پٹی تو اچانک زخم ہوا، پٹی باندھ دی گئی، اور اس وقت وضو کرنے کون بھاگے گا؟ مشقت میں پڑ جائے گی امت۔ وضو شرط نہیں ہے پٹی کے لیے۔ اسی طرح وہ اگر کوئی ایسی ضروری ہے، وہ آپ نے لگائی ہوئی ہے پلاسٹ چھوٹی سی ٹچ کر کے، اگر وہاں پانی لگانا نقصان دہ ہے تو اس پر بھی مسح ہوگا، غسل میں بھی اور وضو میں بھی، اس قسم کی چیزوں پر مسح ہوگا۔ یہ شریعت کے اندر آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ شریعت جو ہے، شریعت کا یہ اصول ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت کے وقت اللہ شریعت کا حکم جو ہے آسانی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، کبھی بھی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتا اسلام۔ اس کے بعد چیپٹر ہے نواقض وضو۔